اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، تنویر الہی کے نظارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جسے دولت شہادت کی۔ یا الہی جب تلک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دعا ہے دل کی، دین احمد رہے اور عزت اسلام رہے۔ سامعین محترم، جو آیات مقدسہ اور احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، خالق کائنات نے ان آیات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث میں صحابہ اور اہل بیت کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی شان کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان مثل اہل بیتی، میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے کسفینۃ نوح، جس طرح کہ نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ من رکبہا نجا، جو کشتی میں سوار ہو گئے وہ نجات پا گئے۔ ومن تخلف عنہا فقد ہلک، اور جو پیچھے رہ گئے وہ برباد ہو گئے۔ اہل سنت والجماعت کو خالق کائنات نے یہ شان بخشی ہے، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ ہم رافضیوں کی طرح صحابہ کا انکار نہیں کرتے اور نہ خارجیوں کی طرح اہل بیت کا انکار کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے لیے صحابہ اور اہل بیت ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان سینکڑوں آیات مبارکہ میں فرمائی ہے، ایک آدھ کے اندر نہیں، سینکڑوں آیات میں رب العالمین نے صحابہ کرام کی جا بجا شان بھی بیان فرمائی ہے، ان کے لیے جنت کے وعدے بھی فرمائے ہیں۔ جہاں بھی قرآن مجید کے اندر ایمان کا لفظ آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا یؤمنون، یہ جہاں بھی آتے ہیں سب سے پہلے مومن کائنات میں کون ہے؟ صحابہ۔ سب سے پہلے مومن کون ہے؟ صحابہ۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ فرمایا، اس کے عینی شاہد کون ہیں؟ صحابہ۔ حضور کے دعوت پر لبیک کہنے والے کون تھے؟ صحابہ۔ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی کون تھے؟ صحابہ۔ حضور میدان جہاد میں تشریف لے جا رہے ہیں تو حضور کے صحابہ کون تھے؟ حضور کی جو فوج تھی اس کا نام کیا ہے؟ صحابہ۔ تو گویا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، خالق کائنات نے انہیں یہ شرف بخشا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوئی اور حضور کے دست اقدس پر ایمان لانے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، صحابہ کے ایمان کو معیار مقرر کیا گیا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے میرے محبوب کے غلاموں، بعد میں آنے والے قیامت تک حضور کے غلاموں، تمہارے لیے میں نے ایمان کی کسوٹی جو مقرر کی ہے، ایمان بطور نمونہ جو پیش کیا گیا ہے وہ صحابہ کا ایمان ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تم ویسا ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لے آئے تھے۔ یا اللہ اگر ہم ویسا ایمان لے کے آئے، فرمایا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تمہارے ایمان کا اثر یہ ہوگا کہ میں تمہیں ہدایت نصیب فرماؤں گا۔ جو صحابہ کو خوشخبریاں ایمان پر نصیب کی گئی ہیں تمہیں بھی وہ نصیب ہوں گی۔ دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ مومن کون تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا؟ اس میں ایمان والے صحابہ تھے۔ تو اللہ صحابہ کے ایمان کو بطور مثال بھی پیش کر رہا ہے، اور اللہ کریم فرما رہے ہیں کائنات میں عزت والی جماعتیں جو ہیں اس میں رسول کی جماعتیں ہیں اور رسول کے متبعین کی جماعتیں ہیں۔ 1,24,000 نبیوں کے صحابہ میں سب سے اعلیٰ و ارفع صحابہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، خالق کائنات نے تمام کائنات میں مجھے چنا ہے، اور پھر میرے لیے کس کو چنا ہے؟ صحابہ کو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چنا ہے ساری کائنات میں۔ 1,24,000 انبیاء تشریف لائے جو صرف انسانوں کے لیے نبی بن کے آئے تھے، لیکن میرے اور آپ کے آقا وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شمس و قمر کا نبی بنایا، جن و بشر کا نبی بنایا، بحر و بر کا نبی بنایا۔ قیامت تک کی صبح کے لیے جو بھی آئے گا، حضور نے فرمایا انا رسول من ادرکہ ومن یولد بعدی، میں ان کا بھی رسول ہوں جو آج موجود ہیں اور جو قیامت تک کے لیے آئیں گے، میں ان کا بھی رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عالمگیر نبوت، کسی نبی کو یہ شان نہیں ملی کہ اس نے یہ کہا ہو قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ یہ اعلان ایک میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ساری کائنات کے لیے نبی بن کے آیا ہوں، رسول بن کے آیا ہوں۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعراء نے مختلف فرمایا تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا۔ حضور آسمان والوں کے لیے بھی نبی ہیں، زمین والوں کے لیے بھی نبی ہیں۔ اللہ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروایا تھا، اس معراج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ سارے فرشتے تو زمین پر نہیں آئے، ابھی بے شمار ایسے فرشتے ہیں جن کا نمبر ہی نہیں آئے زمین پر آئیں، تو وہ بھی ترس رہے تھے کہ جب ہمارے رسول بھی رحمت للعالمین ہیں تو یا اللہ پھر ان کی زیارت ہمیں بھی کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ پر تشریف لے جاتے ہیں، فرما تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا۔ کیا عرب کیا عجب سب ہیں زیر نگیں،
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ رب العالمین نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان بخشی ہے، اور پھر حضور کے صحابہ کو یہ شان بخشی ہے کہ ہمیں قیامت کے آنے کے بعد، حساب و کتاب ہونے کے بعد پھر رضائے الہی کا سرٹیفکیٹ ملے گا کہ اللہ فرمائیں گے قیامت والے دن کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو خالق کائنات فرمائیں گے راضی ہو؟ تو سب کہیں گے یا اللہ کیوں نہیں راضی، آپ نے جنت جیسی نعمت نصیب فرما دی ہے، ہم کیوں نہ راضی ہوں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ایک اور بڑی نعمت نصیب کرتا ہوں تمہیں، میں تمہیں اپنا دیدار کرواتا ہوں۔ پھر جب لوگ اللہ کا دیدار کریں گے تو جنت کو بھول جائیں گے، پھر ابھی یہ باتیں ہو رہی ہوں گی، اللہ کریم فرماتے ہیں میں ایک اور تمہیں انعام نصیب فرماتا ہوں، اور وہ انعام کیا ہے کہ آج کے بعد میں تم پر ناراض نہیں ہوں گا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے راضی ہو چکا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں پھر جنت بھی بھول جائے گی، جنت کی نعمتیں بھی بھول جائیں گی، اللہ یہ کہہ دیا ہے کہ آج کے بعد میں ناراض نہیں ہوں گا۔ اور سلام عقیدت میں پیش کرتا ہوں صحابہ کرام کو جنہیں خالق کائنات نے دنیا میں فرما رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ہم اور آپ تو قیامت کے بعد سنیں گے، لیکن صحابہ کو اللہ نے اسی وقت سنا دیا کہ میں تم پہ راضی ہو چکا ہوں، تم مجھ پہ راضی ہو چکا ہوں۔ تو صحابہ کرام کو اللہ کریم نے ایسے نصیب نہیں فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، لوگوں ڈرنا اللہ سے، خیال کرنا میرے صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی بات زبان پہ نہ لانا جس کی وجہ سے میرا محبوب ناراض ہو جائے، میں رب ناراض ہو جاؤں۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد انہیں نشانہ نہیں بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ ڈائریکٹ صحابہ سے محبت نہیں کرتا، فرما میری محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، فرما جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ ان سے بغض نہیں رکھتا، وہ پہلے نبی سے بغض رکھتا ہے پھر نبی کی جماعت سے بغض رکھتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو صحابہ کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں ان کا ایمان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی مولوی کا مسئلہ نہیں، یہ اللہ کے محبوب کا مسئلہ ہے، اور حضور کی زبان فیض ترجمان سے یہ اعلان نکلا ہے جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ دراصل نبی سے بغض رکھتا ہے، اور جو نبی سے بغض رکھتا ہے وہ خدا سے بغض رکھتا ہے، پھر اس کا ایمان کہاں رہ گیا ہے؟ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایسے صحابہ نہیں بن گئے، اللہ نے صحابہ کی خود سلیکشن کی ہے، ان کا اللہ کریم نے خود امتحان لیا ہے، رزلٹ بھی سنا دیا ہے۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں میں نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا ہے، اور امتحان لینے کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں لہم مغفرۃ، کائنات والو تمہارے لیے بخشش کے فیصلے بعد میں ہوں گے، یہ وہ پاک جماعت ہے جو آج میں اعلان کر رہا ہوں یہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے لیے خالق کائنات نے استاد جو بھیجا ہے نا، وہ استاد بھی بے مثال ہے، اور استاد کی جماعت صحابہ بھی بے مثال ہے۔ استاد کون ہے؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو تعلیم دی ہو، جن کی تربیت کی ہو، جن کا تزکیہ کیا ہو، جنہوں نے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں، وہ کائنات کے عظیم ترین جماعت ہے جسے اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے محبوب کے غلام ہیں، اور ان کی جو جنت کے لیے خالق کائنات نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو یہ شان بخشی ہے کہ فرمایا سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے نبیوں میں سے، اور امتیوں میں سے حضور کی امت میں سب سے پہلے صحابہ جنت میں جائیں گے۔ ابو بکر سب سے پہلے جنت میں،
پھر عمر فاروق جنت میں، پھر عثمان ذی النورین جنت میں، پھر علی المرتضیٰ جنت میں، پھر اہل بیت عظام جنت میں. یہ سارے جنت میں جانے کے بعد ان کے صدقے میں اللہ کریم حضور کی امت کے لیے بھی داخلہ شروع فرما دیں گے. تو یہ وہ جماعت ہے جس کو سب سے پہلے اللہ کریم نے فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنى. صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں، ان کی غلطیاں اللہ کریم فرماتا ہے جن کی غلطیوں کا میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے معاف کر دیا. تم کون ہو ان کے اندر کیڑے نکالنے والے؟ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو کھولو؟ اللہ کریم نے یہ اعلان کر دے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کی زبانوں پر مہر لگا دی ہے کہ میں نے سب کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے. اس لیے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ صحابہ کے بارے میں وہ کچھ دنیا اپنی زبان پر کوئی ایسی چیز لائے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی دفاع کے لیے، ان کے لیے اپنی جان و مال قربان کرنے والے صحابہ جو تھے، جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی کے نام پر لٹا دیا، جن کی کیفیت یہ تھی، فرمایا خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے. صحابہ بڑھ بڑھ کر آگے جاتے تھے اور اپنے سروں کو پیش کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنی جانوں کو کٹوا دیا کرتے تھے. فرما صحابہ ہی نے بخشی ہے نعمت قرآن و سنت کی، ہمیں جینے کے سارے گر سکھائے ہیں صحابہ نے. دین ہم تک پہنچا، قربانی ہم تک پہنچی. یہ ساری کی ساری ہمارے سامنے مثالیں کیا ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. اور پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما لو انفق مثل احد ذهبا، تم میں سے کوئی بھی صحابہ کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا. یا رسول اللہ کیوں؟ فرما صحابہ ایک مٹھ دانے کی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، صحابہ کی ایک مٹھی جو جو ہے اس کے ساتھ تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. کہاں کہ تم صحابہ کے ایمان کو اپنے ایمان جیسا سمجھو کہ صحابہ کے ایمان ہمارا جیسا ہے. نہیں، یہ عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو، کیونکہ ہمارا اصل موضوع جو ہے یہ تو ہے نا صحابہ اور اہل بیت. ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت صحابہ کو بھی مانتے ہیں کہ الصحابہ تو کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں، حضور کے سچے سچے عاشق ہیں، جن کے سچے سچے ہونے کے لیے اللہ کریم نے خود اعلان کر دیا لہم مغفرۃ ورزق کریم. اس سے بڑی اتھارٹی کوئی نہیں ہے. اور پھر آل بیت، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، آل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر آل بیت کے بارے میں کسی کے دل کے اندر کدورت ہو تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. اس لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا اللہ کریم یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے خاندان کو، ان کی اولاد کو، ان کی بیویوں کو ہر قسم کے فسق و فجور گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کر دوں. اور ان کی پاکیزگی کا اعلان خالق کائنات فرماتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. ان آل بیت کی پاکیزگی رب العالمین فرماتے ہیں میں کہتا ہوں میرے نبی کی گھر والیاں پاک، نبی کی صاحبزادیاں پاک، حضور کے آل بیت اور حضور کے نواسے پاک ہیں. جو ان کو پاک نہیں مانتا وہ خود پلیت ہے. صحابہ سب کے سب پاک ہیں، حضور کی بیویاں 9 11 ساری کی ساری پاک ہیں، حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں ساری کی ساری پاک ہیں. آج لوگ یہ کہتے ہیں حضور کی ایک صاحبزادی ہے. کیوں بھئی؟ دلیل کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین اور علی کو چادر کے نیچے رکھا
تو اس وقت حضرت فاطمہ تھی بیٹیوں میں. اگر بیٹیاں نبی کی ہوتی اور فاطمہ کے علاوہ تو وہ بھی تو وہ چادر تطہیر کے نیچے آنی چاہیے تھی نا, فلہذا وہ نہیں تھیں, اس لیے حضور کی صاحبزادی ایک ہے. ہم اس کا جواب دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں جس وقت حضور یہ اعلان فرما رہے ہیں اور چادر کے نیچے آل بیت کو چھپا رہے ہیں, 3 صاحبزادیاں اس سے پہلے انتقال فرما گئی تھی. اس وقت جس وقت حضور یہ اعلان فرما رہے ہیں حضور کی صرف ایک صاحبزادی تھی, تو حضور نے اس صاحبزادی کو رکھا. تو ہم یہ کہتے ہیں زینب, رقیہ, ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, کیونکہ وہ موجود تھیں اور حسنین کریمین موجود تھے. اصل آل بیت کون ہے جس کے لیے آل بیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا اہل بیت کی شان کے بارے میں, فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. پیچھے سارا تذکرہ آ رہا ہے یا ایھا النبی کل ازواجک, یہاں سے نبی کی بیویوں کا تذکرہ چلا آ رہا ہے 27ویں آیت سے لے کر 33ویں آیت تک. یہ ساری حضور کی بیویوں کے تذکرے چل رہے ہیں. اس لیے جو یہ کہتا ہے کہ نبی کی بیویاں آل بیت میں شامل نہیں, وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. نبی کی بیویاں سب سے پہلے آل بیت کہتے کس کو ہے؟ آل بیت کا معنی کیا ہے؟ آل بیت کا معنی یہ ہے نبی کے گھر والے. تو نبی کے گھر والے کون ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے میاں ہوتا ہے, پھر اس کی کیا ہوتی ہے؟ بیگم ہوتی ہے. یہاں سے گھر سٹارٹ ہوتا ہے, یہ بنیاد ہے, پھر اس کے بعد اولاد آتی ہے. تو اس لیے آل بیت اہل سنت والجماعت کے نزدیک نبی کی ساری بیویاں پاک, نبی کی 4 بیٹیاں چاروں کی چاروں پاک, اور حسنین کریمین پاک, اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست پیش کی, یا اللہ ویسے تو آل بیت کا اطلاق اپنی حقیقی اولاد پر ہوتا ہے, لیکن میری حقیقی اولاد بیٹے آپ نے پہلے ہی سنبھال لیے ہیں, میں سفارش کرتا ہوں میرے نواسوں کو بھی آل بیت میں شامل فرما دیں. تو اللہ پاک نے نبی کی درخواست کو قبول فرماتے ہوئے حسن و حسین کو بھی آل بیت کے اندر شامل فرمایا. حقیقت کے اندر حقیقی بیٹے آل بیت ہوتے ہیں, حقیقی بیٹیاں آل بیت میں سے ہوتی ہیں, حقیقی بیویاں آل بیت میں سے ہوتی ہیں. لیکن اللہ کے نبی کی درخواست پر اللہ نے فرمایا محبوب تیری نسل جو چلے گی نا وہ تیری بیٹی سے چلے گی, میں قیامت تک کے لیے تیری اس نسل کو اسی طرح محفوظ کرتا چلا جاؤں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت کون ہیں؟ آپ کی ازواج مطہرات, آپ کی صاحبزادیاں. اب دیکھیے وقت تھوڑا ہے, ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن و حسین, ان کی عظمتوں میں کوئی شک نہیں ہے. ارے اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ نبی جس کو پیدا ہو بچہ حضور کی خدمت میں لائے گئے, حضور نے اپنی لعاب دہن جس کی منہ کے اندر ڈالی ہو, اور جس بچے کے اندر خوراک نبی کی سب سے پہلے لعاب گئی ہو, اس کی عظمتوں کے کیا کہنے ہیں. جسے حضور چومتے ہیں, جسے حضور چوم کر کہتے ہیں, سونگتے ہیں ہما ریحانی فی الدنیا, کائنات والو تمہیں دنیا کے پھولوں میں خوشبو آتی ہے, میں حسن حسین کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں, مجھے جنت کی کیاریوں کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے. تو حسن حسین شان والے ہیں, لیکن حسین عظیم بھی ہے, حسین مظلوم بھی ہے. مظلوم کس اعتبار سے ہے؟ مظلوم اس اعتبار سے ہیں کہ حسن و حسین جس وقت پیدا ہوئے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال زندہ رہے. جس وقت حضور دنیا سے پردہ فرمایا حضرت حسن کی عمر تھی 7 سال, حضرت حسین کی عمر تھی 6 سال. اب 6 سال کے تذکرے ملتے ہیں کہ حضور چومتے تھے, حضور کندھے پہ سواری کراتے تھے, حضور نماز پڑھتے تھے, وہ آ جاتے تھے
وہ روتے تھے تو حضور جو ہیں وہ جناب اللہ ان کے رونے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. حضور خطبہ دے رہے ہیں, حسن و حسین آ رہے ہیں, بچے ہیں گرتے ہوئے, آپ نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا. یہ ساری چیزیں مسلم ہیں. یہ 6 سال کے بعد 50 سال کہاں گم کر دیے تم نے؟ حضور کی وفات کے بعد صحابہ کا اہل بیت سے اور اہل بیت کا صحابہ سے کیا رویہ تھا؟ حسن و حسین علی نمازیں کون سی مسجد میں پڑھتے تھے؟ حسن و حسین اور علی کس امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے؟ کس کی قیادت میں جہاد میں شریک ہوتے تھے؟ یہ اگر ساری کی ساری باتیں ظاہر کر دی جائیں, عبداللہ بن سبا کی اولاد کا سارا ڈرامہ فیل ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ مظلوم تھے, صحابہ ان پر ظلم کرتے تھے, صحابہ نے پوچھا نہیں, صحابہ نے فاطمہ کو جائیداد نہیں دی. یہ ساری ڈرامہ بازیاں اس کے اندر گم ہوتی ہیں. آؤ میں بتاتا ہوں صحابہ اور خلفائے راشدین نبی کے پیاروں سے کیسے پیار کرتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو ہم نے وہی منظر دیکھا. ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن و حسین دونوں کو بلایا, ایک کو دائیں اپنی ران پہ بٹھایا اور دوسرے کو بائیں ران پہ بٹھایا اور فرمایا میرے آقا حسن و حسین کو اسی طرح بٹھا کے پیار کرتے تھے, میں بھی حضور کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے حسن سے بھی پیار کر رہا ہوں, حسین سے بھی پیار کر رہا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور پھر وہ صحابہ جن کے شان میں خالق کائنات نے بے شمار, سیدنا فاروق اعظم ہو جائیں, ابو بکر صدیق ہو جائیں, یہ عثمان غنی ہو جائیں, علی المرتضیٰ ہو جائیں, ان کی تو شانیں الگ الگ خالق کائنات نے بیان فرمائی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ صحابہ ان شہزادوں کو جن کو نبی پیار کرے, وہ شہزادے جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائیں فاطمہ بچوں کو رونے نہ دیا کرو, یہ روتے ہیں نا میں محمد بے قرار ہو جاتا ہوں. اتنا پیار ہے. جس وقت ایک دن عصر کی نماز پڑھ کے حضرت علی بھی باہر نکلے, ابو بکر بھی باہر نکلے. علی نے بھی نماز کس کے پیچھے پڑھی؟ ابو بکر کے پیچھے پڑھی. حسن و حسین نے نماز بھی ابو بکر کے پیچھے پڑھی. نماز پڑھ کے جب بچے باہر نکلے نا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک بچوں کے جس طرح پیچھے بھاگتے ہیں نا چھوٹے بچے کو پکڑنے کے لیے, پیچھے بھاگے. وہ حسن و حسین آگے آگے بھاگتے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں. پھر آپ نے انہیں اٹھا کر فرمایا علی یہ حسن و حسین بیٹے تو تیرے ہیں لیکن ان کو دیکھتا ہوں تو نبی کا مجھے چہرہ نظر آتا ہے, نبی کا جسم نظر آتا ہے. اور پھر انہیں اسی طرح انہوں نے چوما اور چوم کر کہا آج میں اپنے نبی کی اس سنت کو زندہ کر رہا ہوں. میں نے دیکھا کہ ایک دن حسن و حسین باہر نکلے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے باہر نکلے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ان کے پیچھے بھاگے اور انہیں تلاش کرنے لگے کہ حسن و حسین کہاں جا رہے. ان کو اٹھایا تو صدیق نے بھی نبی کی سنت کو زندہ کیا کہ پیچھے بھاگ کر پکڑ کر چوم کر کائنات والوں کو بتایا کہ ہم صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو اپنا دل و جان کا ٹکڑا سمجھتے ہیں. وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جی اہل بیت کو کسی نے پوچھا نہیں. آئیے تمہاری کتابوں کے اندر بھی یہ ثبوت موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن و حسین کے وظیفوں کو 5000 روپے مقرر فرمائے جو بدری صحابہ کا وظیفہ تھا. حالانکہ سب سے زیادہ وظیفہ بدری صحابہ کا تھا, ایمان میں بھی سب سے پہلے بدر والے صحابہ ہیں, شان میں بھی سب سے وہی ہے. تو حضرت علی کا بھی وظیفہ بدر والوں کا اور حسنین کریمین کا وظیفہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح دیا جو اعلیٰ قسم کے صحابہ تھے ان کو دیا جاتا تھا. پھر اس کے بعد حضرت یمن سے مال غنیمت آیا, ڈھیر لگے ہوئی ہیں, کپڑے تقسیم ہو رہے ہیں, جائیدادیں تقسیم ہو رہی ہیں. نبی کریم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا آپ نے حسن و حسین کا جوڑا نہیں نکالا؟ سنیے عمر کا محبت حسنین کریمین. فرمایا میں نے ان سارے کپڑوں کو دیکھا
یہ کپڑے مجھے ان شہزادوں کے لائق نہیں لگے. کہاں حسن و حسین، کہاں یہ جوڑے؟ میں نے اسپیشل یمن کی طرف 2 آدمی بھیجے ہیں، ان شہزادوں کے اعلیٰ قسم کی پوشاکیں لے کے آؤ. وہ پوشاکیں لے کے آئے اور صحابہ نے یہ منظر دیکھا، ان کو پہنایا. تو سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں اب میرا دل ٹھنڈا ہوا ہے کہ ان شہزادوں کے لیے یہی لائق تھا، وہ کپڑے ان کے لائق نہیں تھے. وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مال غنیمت آیا، ایران فتح ہوا، ایران کے بادشاہ کی بیٹیاں مال غنیمت میں آئیں، شہزادیاں آئیں. ایک شہزادی کا نام شاہ جہان تھا، جس کا بعد میں نام شہر بانو رکھا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے موجود ہیں، بدر والے صحابہ موجود ہیں. آپ نے وہ بادشاہ کی بیٹی کسی کو نہیں دی، فرمایا یہ شہزادی ہے تو حسین شہزادہ ہے، اس کے لائق ہے. فرمایا حسین یہ میں ہدیہ تمہیں کرتا ہوں. سبحان اللہ. آج تم 12 اماموں کی باتیں کرتے ہو، اگر ابو بکر کو درمیان سے نکال دو، اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درمیان سے نکال دو، تمہارے 12 امام ہی ثابت نہیں ہوتے. ابو بکر کی اولاد میں 12 امام ہیں اور تم ابو بکر کو نہیں مانتے ہو، تمہارا ایمان کیسے ہے؟ 12 امام جو ہے یہ کس کی اولاد ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ شہر بانو جو تھی، اس میں کون سا بچہ حسین کا پیدا ہوا؟ یہ شہر بانو وہ ہے جس سے حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے. امام زین العابدین کی اولاد میں 5 تو ان کی اولاد میں آئے شہزادے، اور باقی جتنے 6-7 باقی ہیں یہ سارے کے سارے اسی لائن کے اندر آتے ہیں، اسی شہر بانو کی اولاد امام زین العابدین کی اولاد میں آ رہے ہیں. اگر عمر کو نہیں مانتے ہو تو پھر جہاد میں جو مال غنیمت آیا ہے وہ حسنین کریمین کے لیے پھر جائز نہ ہوا، پھر شہر بانو کا نکاح حسین سے جائز نہ ہوا. ہم کہتے ہیں سارے کا سارا کام صحیح ہے، ان کی نیت کے اندر جو فطور ہے وہ ڈرامہ ختم ہو رہا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب حسنین کریمین سے محبت فرمائی، عثمان ذی النورین نے محبت فرمائی، علی المرتضیٰ نے محبت فرمائی. اور ہم سب سنیوں کے جو ایمان والے ہیں، آل بیت ہمارے آنکھوں کا نور ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہیں. کیوں نہ تاج ہوں جنہیں اللہ کہتا ہے کہ یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو یہ یاد رکھو، یہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی. لوگوں خیال کرو، اگر تم کسی کو بھونکتا ہوا دیکھو کہ وہ صحابہ کو بھونک رہا ہے، حضور نے فرمایا فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، خدا کی پھٹکار ہو تیرے اوپر لعنتی انسان، تو صحابہ جیسی پاکیزہ ہستی کو بھونک رہا ہے. یہ نبی نے فرمایا، مولوی نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی کی بات سنا رہا ہوں. اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اور آل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کسی ایک کو الگ کریں تو ایمان مکمل نہیں ہوتا. اللہ کریم ہمیں صحابہ سے بھی اور آل بیت سے بھی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.